میرے دوستو، میں تو کہا کرتا ہوں انداز فاروقی شہید میں ایک جملے سے آغاز کیا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی صورت، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی رفعت، میرے نبی کی منقبت بیان کرنا چاہے تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، چھٹ کے، ہاتھ باندھ کے اس شاعر کی طرح اعتراف شکست کرنا پڑتا ہے جس نے پوری زندگی میرے نبی کی سیرت پہ کلام لکھا، پوری زندگی میرے نبی کی صورت میں کلام لکھا، پوری زندگی میرے نبی کے شان و مقام پر وہ کلام لکھتا رہا۔ جب اس نے لکھنے کا آغاز کیا، عمر 30 برس جب وہ اختتام کرنے لگا، عمر 70 برس جب وہ 70 برس کی تحلیل میں پہنچا تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، کتاب و اشعار ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور میں نے پوری زندگی لگائی آپ کی سیرت میں لکھا، آپ کی صورت میں لکھا، آپ کی عزت میں لکھا، آپ کی عظمت میں لکھا، آپ کی رفعت میں لکھا، آپ کی منقبت میں لکھا، آپ کے شان و مقام پہ لکھا، آپ کے حسن و جمال پہ لکھا، آپ کے جلال و کمال پہ لکھا، آپ کی بصیرت و بصارت پہ لکھا، آپ کی سماعت و بصارت پہ لکھا، لیکن حضور اب میری زندگی کی انتہا آ چکی، میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، میری ذہانت و بطانت و فطانت جواب دے چکی، میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، میرے ہاتھ اور پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا، میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، میرے پاؤں ختم ہونے لگے، میری سیاہی خوش ہونے لگی، لیکن حضور میں پوری زندگی لگا کر بھی آپ کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ کی عزت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی منقبت کا، آپ کے تقدس کا، آپ کے ناموس کا، آپ کی رسالت کا، آپ کی شریعت کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی عدالت کا، آپ کی دیانت کا، آپ کی شجاعت کا، آپ کی سخاوت کا، آپ کی فراست کا ہاتھ ادا نہیں کر سکا۔ اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، آقا تکی ہے فکر رسا متا باقی ہے، قلم ہے آبلا پا متا باقی ہے، ورق تمام ہوا متا باقی ہے، تمام عمر لکھا متا باقی۔ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام اور ایسا گنگا کا جسم، میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہوتی اس پاروں کا قرآن، جس کے منہ میں ہو زبان وہ کہہ دے سبحان، جس کو اللہ لینے دیتا ہو اپنا نام وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ پوری توجہ رہے، اس نبی کا شان اور میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہوتی اس پاروں کا قرآن۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونچتا ہوں، میں تو منبر و معطر ہو جاتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن سے سرخی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں، کیوں میں نے تو تاریخ و سیر کو پڑھا ہے، میں نے تو علم روایات کو پڑھا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اور آپ کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے، میں نے تو اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھ کے دیکھا ہے کہ کن تو نبی و آدم
वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। तो फिर जज्बाबाद वालों, सिंध वालों, बाबुल इस्लाम वालों, शहीद इस्लाम की धरती वालों, जर्नल इस्लाम राजा सोमरों की धरती वालों, मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इत्तबा कहां से करूं जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, हवा खला से पहले है, रूहुरो गिलमा से पहले है, हर कशा से पहले है, सूरज और चांद से पहले है, सारे जहां से पहले है। तो मुझे उसकी इत्तबा करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है। और मैं आलम अरवा में जाकर जब नज़र गायब से गौर करता हूँ तब नबीयीन में मुझे उस नबी की अजमत के तिनके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवा से निकल कर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर करो दीवार पर, हर सारा बाजार पर, हर मिंबर और मेहराब पर, हर किताब के वर्ग पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूद और सलाम के तराने नजर आते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों पूरी तवज्जो रहे, मैं आपकी मुफस्सल को देखकर बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। सारे नफीस मेरे अंदर जमा हो गए, मुझसे लंबा सफर करके आए हैं, बड़े थके हुए बेचारे इन्होंने गला साफ। शाने मुस्तफा, शाने सहाबा, जमीयत उलमा इस्लाम। समझे मोदी साहब बीच नहीं बेचारे, उनका सांस भी नहीं लेगा। है तवज्जो जिनकी अक़ीदा सुभान, मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान। मेरे दोस्तों और तवज्जो रहे, मैं उसकी बात को शुरू करने चलूं तो मैं आलम अरवा से निकल कर आलम दुनिया में आऊं। मैं अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं इंजील की औरात खोलूं उसी पैगंबर का मकाम नजर आता है, मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है, मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर बैतुल्लाह में जाऊं तो उस नबी की अजमत के तिनके नजर आते हैं। मैं बैतुल मुक़द्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के चर्चे नजर आते हैं। मैं मस्जिद नबवी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। जज्बाबाद वालों मेरे जुमलों में तवज्जो रखना, बाऊ खोसो वालों, जामिया इमारुल उलूम वालों मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर में सेव करना। ये सिर्फ जुमले नहीं, लफासी नहीं, काफिया रदीफ नहीं, बरबदन अल्फाज नहीं, तखय्युल की शायरी या क़िराअत की शायरी नहीं। अगर अहले इल्म मेरे जुमलों पे गौर करोगे तो मेरे एक एक जुमले में नबी की एक एक हदीस का मफ़हूम नजर आएगा। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आज़ान कहूं तो आज़ान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं आज़ान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी तशहुद में सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं जिक्र उनका है, मैं इताअत करूं जिक्र उनका है, मैं रियाज़त करूं जिक्र उनका है, मैं तिलावत करूं जिक्र उनका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं सारी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। नारे तकबीर, जमीयत उलमा मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में
جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو عالم محشر میں بھی اس کے لیوان ہم پر جب لہراتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں حوض کوثر میں جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں پل صراط پہ چلوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں بڑے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا اور چمکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی پوری توجہ رکھنا, میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلو. میں جنت کے اندر چلا جاؤں, میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں, میں جنت کی لہروں کی لہروں پہ دیکھوں, میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں, میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں, میں جنت کے حوروں کی جبینوں میں دیکھوں, میں جنت کے گلمانوں کے سیروں میں دیکھوں, میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں, میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں, میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں, میں لوح و قلم کی زمین پہ دیکھوں, میں عرش و کرسی کی پیشانی پہ دیکھوں, میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں. سند والوں, میں قابل سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت, سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند. امام سے بتاؤ یہ دیوبند والے نعرے ہیں جو تم جواب دے رہے ہو؟ میں کتنا لمبا سفر کر کے پنجاب سے آیا ہوں, ہاں, اور تمہارا جذبہ یہ ہے, میں نے تو سنا ہوا ہے کہ یہ باب الاسلام والے ہیں, شہید الاسلام والے ہیں, محمد بن قاسم کی دھرتی والے ہیں, یہ مجاور نہیں ہے مجاہد ہے. ہاں, اب نعرہ لگانا ہے تو پھر علی والا, شیر جلی والا, حق ولی والا, وہ کہتے تیرا کہ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا تھا دریا کو, سمندر راستہ چھوڑ دیتا تھا. شان مصطفیٰ, شان صحابہ, نعرہ تکبیر. قائد جلیل مولانا فضل الرحمان علامہ راشد محمود صاحب, نعرہ تکبیر. میرے دوستو, پتہ چلا نا مجاور نہیں مجاہد بیٹھے, اور دیوبند والوں تمہیں مبارک ہو کہ تم ہی نبی کے سچے عاشق ہو. تم نے نبی کے نام پر مال نہیں کھایا, تم نے نبی اور صحابہ کے نام پر مال کھائی ہے. تو جو مال کھانے والا ہے وہ اور ہے, دیوبند تو اس کا نام ہے جس نے وائسرائے برطانیہ سے لے کر آج کی سپر طاقت امریکہ تک سب کے لوہے کے چڑے چبوا کے بھی دکھائے, اور ان کے انگوٹھے رگڑوا کر بھی دکھائے, اور ان سے معافیا منگوا کر بھی دکھائے. یہ دیوبند ہے. دیوبند مجاہدوں کا نام ہے, دیوبند مجاوروں کا نام نہیں ہے. اس لیے مجاوروں سے کہتے ہیں کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند, تیری جدا پسند میری جدا پسند, تم کو خود ہی پسند ہم کو خدا پسند. سبحان اللہ, جو زندہ بیٹھا ہوا کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم کو خود ہی پسند ہم کو خدا پسند. آؤ میں تمہیں دیوبند کی تاریخ بتاؤں. پچھلے 250 سال میں دنیا میں 3 سپر طاقتیں آئی. کتنی؟ سارے بولو 3. پہلے نمبر پر تاج برطانیہ. پوری توجہ, یا شیخ برے خاموش. پہلے نمبر پر جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتا تھا وہ تھا تاج برطانیہ, وائسرائے برطانیہ. اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر برے صغیر میں پنجے گاڑے اور آ کے ہمارے دیش پہ قبضہ کر لیا. تو ان کا مقابلہ کرنے والے کوئی گدی نشین نہیں تھے, مجاور نہیں تھے, نبی کے نام میں مال کھانے والے نہیں تھے, اور وائسرائے برطانیہ کا مقابلہ کرنے والے اگر کوئی تھے تو
یہ ساری میرے اکابر کی قربانیاں ہیں، علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں۔ اگر میرے اکابر بر صغیر سے انگریز کو نہ نکالتے، رب محمد کی قسم پاکستان کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ پاکستان بنا ہی تب جب میرے اکابر نے، سید احمد شہید نے، شاہ اسماعیل نے، حسین احمد بدری نے، ہاں قاسم نانوتوی نے، حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے، جب ان اکابر نے، گوری رشید علماء نے جب اس انگریز سامراج کا مقابلہ کیا جس کے پاس ایٹم راکٹ اور ڈالر پاؤنڈ سب کچھ تھا، مگر ادھر وہ علماء تھے کہ جوتا بھی پھٹا ہوا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، ٹوپیاں بھی پھٹی ہوئی، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا مصداق بڑھے تو پھر اللہ نے تتنزل علیہم الملائکہ بھی دکھا دیا۔ وہی انگریز جو کہتا تھا میں ان ملاؤں کو چند دنوں میں نیست و نابود کر دوں گا، پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی انگریز مافیا مانگ کر بر صغیر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ میرے اکابر کی محنت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور سپر طاقت آئی، پوری توجہ رکھنا، بات ختم کرنے چلا ہوں۔ ایک اور سپر طاقت آئی جس نے اپنے آپ کو رشیا کہا، روس۔ اس نے کہا میں بھی ان پٹھانوں کو، پختونوں کو، مولویوں کو، داڑھی پگڑی والوں کو، طالبان کو، ہاں میں ان کو ایسے 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 مٹا دوں گا۔ وہ بھی سپر طاقت بن کر افغانستان میں گھسا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 20 سال تک ان مجاہدین نے رشیا جیسی سپر طاقت کو لوہے کے چنے چبوائے اور گھٹنے بکوائے، پھر آخر آسمان کے ستاروں نے دیکھا کہ وہ سپر طاقت بھی ناک رگڑ رگڑ کر افغانستان چھوڑنے پر مجبور ہو۔ اور چھڑانے والے کون تھے؟ دیوبند۔ کون تھے؟ سارے بولو کون تھے؟ دیوبند۔ آگے چلو، پھر جب رشیا نکلا ایک تیسری سپر طاقت ہوتی، اسے خارش ہوئی، اسے کچھ بواسیر ہوئی، فنگس ہوا، وہ بھی کچھ آنے لگا کچھ نہیں کہ میں بھی سپر طاقت ہوں، امریکہ۔ پھر وہ 2001 سے افغانستان میں گھسا۔ اس نے کہا میں ان طالبان کو، مولویوں کو، مجاہدوں کو، داڑھی پگڑی والوں کو میں تو ایسے کچل کے رکھ دوں گا، میرے پاس تو ایٹم راکٹ، ہیلی کاپٹر، میزائل، ڈرونز، پتہ نہیں کیا کیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ تم اسلحے والے ہو یا اللہ والے ہو۔ سبحان اللہ، فوج والے بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تم اسلحے والے ہو، یہ اللہ والے ہیں۔ پھر امریکہ کو بھی 20 سے 22 سال لگ گئے، اسے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آیا، تو پھر وہ ایک ایک کے پاؤں پڑتا تھا، کبھی سعودی عرب کے پاؤں پکڑتا، کبھی قطر کے بادشاہ کے پاؤں پکڑتا، کبھی دبئی کے بادشاہ کے پاؤں پکڑتا، کبھی پاکستان کے ISI کے PG اور چیف آرمی اسٹاف کے پاؤں پکڑتا۔ اللہ کے لیے ہمیں یہاں سے نکلنے کا عزت والا راستہ دو، لیکن میرے مجاہدین نے کہا تھا جب تک یہ ناک رگڑ کر ہم سے معافی نہیں مانگتے ہم ان کو زندہ نکلنے نہیں دیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا، قطر میں معاہدے ہوئے، معافی نامے پہ دستخط ہوئے۔ سپر طاقت نے اس مولوی سے حضرت معافی مانگی جس مولوی کے پاؤں میں 100 روپے والا لینون کا جوتا ہو۔ سپر طاقت اس مولوی سے معافی مانگی جس کے کتے پھٹے ہوئے، ٹوپی پھٹی ہوئی ہوتی، لیکن قطر میں جا کر پاؤں پڑے، معافی مانگی کہ خدا کے لیے ہمیں عزت سے جانے دیں۔ جب توجہ رکھنا، آخری جملے کہہ رہے ہیں، جب ان مجاہدین نے، ان دیوبند کے ماننے والوں نے انہیں کہا ٹھیک ہے نکلو یہاں سے، تمہیں اجازت ہے۔ پھر تم نے ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ کتنے خوف سے نکلے، جہاز جب اڑے نا اندر بھی بھرے ہوئے ہوتے تھے، باہر بھی لوگ لٹکے ہوئے ہوتے تھے، دیکھا تھا آپ نے؟ یہ علماء دیوبند کا خوف ہے۔ آج اسی علماء دیوبند اور حضرت شیخ الہند کی وارث جو جماعت ہے پرچم نبوی کے سائے میں جمعیت علماء اسلام اور قائد جمعیت فضل حریت امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان نے بھی حضرت شیخ الہند کے وارث ہونے کا ثبوت دے دیا اور علماء دیوبند اکابر اسلاف کے وارث ہونے کا حق ادا کر دیا۔ نہ مجھے صحابہ بل پاس کرانے کی ضرورت پڑی تو میرا قائد جمعیت مسلم لیگ پیپلز پارٹی والوں کو مل کر روڈ دلوا کر اپنے ناموس صحابہ کا بل قومی اسمبلی سے بھی پاس کرایا۔
اس میں کوئی رکھنا ڈالا گیا تو بھی میرا اور آپ کا قائد جمعیت مفکر اسلام مولانا فضل الرحمان 72 سال کا بوڑھا ببر شیر چیف جسٹس کے سامنے سپریم کورٹ میں گرجتا نظر آیا اور چیف جسٹس سے کہا مسٹر جسٹس 72 سال کی عمر میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ آیا ہوں، لیکن خوشی یہ ہے کہ پہلی دفعہ بھی نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنے آیا ہوں۔ پھر ماضی قریب آپ نے دیکھا کہ میرے قائد کا سکہ کیسے چلا، حکومت کس کی تھی مگر سکہ کس کا؟ کہہ دو سبحان اللہ، ایک تو جو کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے سبحان اللہ نکلتی ہی رہے، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ آپ نے دیکھا کہ حکومت کسی اور کی تھی مگر 3 مہینے پہلے پاکستان کی عوام نے منظر دیکھا، حکومت کسی کی تھی مگر سکہ مولانا فضل الرحمان کو چل رہا تھا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آسمان کے تاروں نے، حضرت علماء سے مخاطب ہوا، آسمان کے تاروں نے یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، آسمان کے تاروں نے یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا ہوگا۔ رات کا وقت تھا اور آسمان کے تارے دیکھ رہے تھے، ایک مولوی کی گلی میں حکومت شہباز شریف اپنی کابینہ سمیت اندر بیٹھے تھے اور باہر پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، این کیو ایم، کے این پی، نیشنل پارٹی سب کی لائنیں لگی ہوئی تھی اور مولانا کے سیکرٹری کو منت کر رہے تھے، یار پہلے ہمیں وقت لے دو، ہم بڑی دیر سے کھڑے ہیں، یار پہلے ہمیں وقت لے دو، ہم بڑی دیر سے کھڑے ہیں۔ تو رب نے عرش پہ بیٹھ کر کہا ہوگا نا، اور تم تو کہتے تھے ہم مولوی کی سیاست کو دفن کر دیں گے، تم تو کہتے تھے مولوی 13واں کھلاڑی ہے، تم تو کہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر دنیا نے دیکھا کہ اس عالم کے دروازے پر حکومت بھی پڑی تھی، اپوزیشن بھی پڑی تھی، اور میرا قائد سب سے کالوں پہ تھپکی دے کے کہہ رہا تھا بچوں مجھے پتا تھا ایک دن تم نے ابے کے پاس آنا۔ سارے بچے پھر ابے کے پاس گئے۔ میرے قائد کی فراست کو دام دو، جب وہ پی ٹی آئی والوں کو رخصت کرتے تھے نا، حضرت یہ کام پہلے کرا لیتے پلیز، جب وہ پی ٹی آئی والوں کو رخصت کرتے تھے نا، پھر آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا وہ اشارہ کرتے تھے بچوں لگا تو تاکہ ابا کو ایسے کرتے ایسے جیسے ہم بچوں کو یوں کرتے ہیں۔ میرے قائد نے بھی ان کو اوقات یاد دلاتی کہ تم جتنی اونچی چھلانگیں لگاؤ ہمارے بچے، اور جمعیت علماء اسلام اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہے۔ سندھ والوں بتاؤ، اگر قائد جمعیت بدل حریت مولانا فضل الرحمان ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے، ناموس صحابہ کی چوکیداری کے لیے، مسجد مدرسے کی چوکیداری کے لیے، قرآن و حدیث کی چوکیداری کے لیے، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کے لیے، پاکستان کے جغرافیے اور نظریے کی چوکیداری کے لیے آپ کو آواز دے تو پھر لبیک کہو گے؟ جو کہتے ہم لبیک کہیں گے، کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کر کہو، اور جس کے جینے آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا محمد خوشو بن محمد اکبر خوشو، مولانا خیرجاد بن حاجی مٹل، مولانا فاروق احمد بن عبد القادر صاحب، مولانا زمین احمد بن میر ہزار، مولانا دین محمد، مولانا دین محمد دستار فضیلت کر رہے ہیں مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب، مولانا مفتی عبدالشکور صاحب، مولانا سلیم اللہ برائی صاحب، حافظ میرا محمد بغانی صاحب دستار کرے گیا ہے۔ تاغی رہو گزارش کا مہربانی کرنے گئی رہو، پرمٹ گئی رہو، دستار فضیلت دی رہی ہے فضائی کرام نے۔
یہ علماء اکرام کی دستار فضیلت دی رہی ہے الحمدللہ 6 علماء اکرام جن کی دستار فضیلت مولانا یحییٰ عباسی کر رہے ہیں حافظ سیف الرحمان بن محمد اسماعیل شیر علی قروئی حافظ گل حسن بن مقدم سلطان احمد بنگوانی تالکا تگوانی ضلع کشمیر حافظ عبد الباسط بنگرانی بن حافظ بشیر احمد بنگرانی باؤ کوسو مولانا محمد افضل بن حاجی امان اللہ مرحوم امان اللہ جگانی صاحب مولانا محمد افضل حافظ محمد طارق بن حاجی باجت بنگرانی تالکا ٹول ضلع جیتاباد حافظ عبد الرحمان صاحب بن میر دوست ہندوانی تگیو کوسو حافظ غلام محمد بن عبد الحق باؤ کوسو حافظ محمد عباس بن حافظ حبیب اللہ بنگرانی حافظ شیر محمد بن باغری بنگرانی حافظ جاوید بن بارام علی بنگرانی باؤ کوسو حافظ ناشد محمود بن حافظ عرض محمد بنگرانی حافظ عبد الماجد صاحب بن مولوی عبد الرزاق بنگرانی تالکا ٹول ضلع جیتاباد حافظ ہدایت اللہ بن غلام حیدر عیسانی صاحب حافظ جان محمد جکرانی حافظ اسامہ کوسو بن سردار خان کوسو حافظ محمد ابراہیم عیسانی بن نیاز علی عیسانی باؤ کوسو حافظ محمد بنگرانی بن مرحوم حافظ بشیر احمد رحمۃ اللہ علیہ بنگرانی حافظ ماجد حسین بنگرانی بن ماسٹر علی مراد بنگرانی تالکا ٹول ضلع جیتاباد حافظ محمد رمضان بن محمد عثمان دامر خان سندرانی حافظ سلسام حسین کوسو بن مراد علی خان کوسو باؤ کوسو حافظ اشفاق احمد مریٹو بن حاجی محمد دان مریٹو باؤ کوسو حافظ مولا بخش جکرانی بن علی حسن جکرانی ضلع حافظ ظہور احمد بن رفیق احمد دول تالکا ٹول ضلع جیتاباد حافظ غلام رسول بن علادن نامروی حافظ عمران علی بن رحاق علی بنگرانی حافظ سردار بن عبد الغنی عیسانی حافظ اسد اللہ حافظ اسد اللہ کوسو بن محمد علی کوسو ضلع کوئٹہ الحمدللہ انسان 6 علماء اکرام جن کی دستار فضیلت دی چکی ہے الحمدللہ 28 حفظ اکرام کی دستار فضیلت دی رہی ہے محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما یا اللہ جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما یا اللہ جو زندہ ہے ان کو صراط مستقیم پر چلا یا اللہ اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد فرما یا اللہ ان علماء کرام نے جو حفظ کیا ہے جو عالم بنے ہیں ان کو عالم کا عمل بنا یا اللہ اس کا جب دنیا آخرت میں ان کے والدین کو ان کے خاندانوں کو عطا فرما یا اللہ جو لوگ اس ادارے سے تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کے رزق میں بے بہا برکت عطا
फरमा। या अल्लाह सुबह से ये लोग यहाँ पे अल्लाह और अल्लाह और रसूल और साहब और अहले बैत का जिक्र सुनने के लिए जमा हुए। या अल्लाह हम सबके इल्म में, अमल में, रिज़्क में, उम्र में, सेहत में, कारोबार में, फसलों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमा। या अल्लाह हर जिन्न और इंस के शर से महफूज फरमा। या अल्लाह जादू साहब नजर बद से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा अहयिना सईदा व अमितना शहीदा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिही व अहलि बैतिही व इत्रतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम। अल्हम्दुलिल्लाह जिन फजिलत कराई